بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ خاتون مجسٹریٹ کے سلسلے میں کہے گئے الفاظ پر بے حد افسوس ہے۔ توہین عدالت کیس میں شوکاز نوٹس کا عمران خان کی جانب سے عدالت کو تحریری جواب۔ ہندوستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کا آغاز۔ ایران کے وسطی علاقے میں بری فوج کی سالانہ مشقیں شروع، فوجی کمانڈر کا صہیونی حکومت کو انتباہ۔ اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کی جارحیت اور وحشی گری کا سلسلہ جاری، ایک اور فلسطینی شہید، متعدد گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے اور میں عدلیہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 19 صفحات پر مشتمل نیا تحریری جواب جمع کرایا۔ اس سے پہلے انہیں عدالت کی طرف سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں اسلام آباد کی خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری سے متعلق اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر انہیں بہت افسوس ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز گل پر جسمانی تشدد کی خبر پر مجھ سے غیر ارادی طور پر یہ الفاظ ادا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ عدالت اور ججوں کی عزت کرتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد خاتون جج کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا اور نہ ہی انہیں دھمکانے کا کوئی ارادہ تھا۔ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لینے کی بھی استدعا کی ہے اور کہا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اب وہ درگزر کے اصولوں کو عدالتیں اس کیس میں بھی نافذ کریں گی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے آج سے بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کر دیا ہے، جس کے لیے مرکزی رہنما راہل گاندھی جنوبی شہر کنیا کماری پہنچ گئے ہیں۔ 7 ستمبر سے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ملک کے انتہائی جنوبی شہر کنیا کماری سے شروع ہو کر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں اختتام پذیر ہوگی۔ بھارت جوڑو یاترا شروع کرنے سے پہلے کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے ریاست تامل ناڈو کے سری پیپر ممدور میں اپنے والد آن جہانی راجیو گاندھی کی یادگار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ راہل گاندھی نے اپنے والد کی یادگار پر ایک دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 1991 میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ایک جلسے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا نفرت کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے والد کو نفرت کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا۔ آج ہم اس نفرت کو ملک سے ختم کرنے نکلے ہیں۔ کنیا کماری سے کشمیر تک 3,500 کلومیٹر سے زیادہ تک کے فاصلے کی یہ پیدل یاترا 5 مہینے تک جاری رہے گی، جس میں راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ پارٹی کے متعدد اہم لیڈران بھی شامل ہوں گے۔ افغانستان کے عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ صوبہ قندھار کی فضاؤں میں B-52 بمبار اور F-35 طیاروں کو پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق صوبہ قندھار کے بعض شہریوں نے بتایا ہے کہ امریکی انخلا کے 1 سال کے بعد پہلی بار صوبے کی فضاؤں میں ایسے دیو ہیکل طیارے اڑتے دکھائی دیے ہیں۔ B-52 بمبار اور F-35 طیارے صرف امریکی فوج ہی استعمال کرتی ہے۔
دوسری جانب مقامی طالبان عہدیداروں نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حال ہی میں افغانستان کی فضاؤں میں امریکی ڈرون طیاروں کو بھی پروازیں بھرتے دیکھا گیا ہے۔ پیر کے روز بھی مشرقی افغانستان کے صوبے غزنی میں ایک امریکی ڈرون طیارے کے پرواز بھرنے کی خبریں موصول ہوئی تھیں۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل غلام علی رشید نے بری فوج کی سالانہ مشقوں کے آغاز پر اہم کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی سلامتی کو درپیش ہر خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ بریگیڈیئر جنرل رشید نے جرائم پیشہ صہیونی حکام کے بیانات اور ایران کی ایٹمی تنصیبات، مفادات اور قومی سلامتی کے خلاف انٹیلیجنس اور فوجی خطرات پیدا کرنے کے اعترافات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کے لیے ایک خطرے کے طور پر صہیونی حکومت ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران کے مفادات اور سلامتی کے خلاف صہیونی حکومت کا ہر دھمکی آمیز اقدام امریکہ کی ہم آہنگی اور حمایت سے انجام پاتا ہے، لہذا ہمارا جواب بھی ٹھوس اور یقینی ہوگا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سلامتی اور مفادات کے لیے خطرات پیدا کرنے والے اقدامات میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والے گروہوں، عناصر اور حکومتوں کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بریگیڈیئر جنرل غلام علی رشید نے بری فوج کی مشقوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج مکمل انٹیلیجنس تسلط کے ساتھ دشمن کی نقل و حرکت پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا کہ فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی موجودہ اور آئندہ کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے اور ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے خطرات پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کی 2 روزہ سالانہ مشقیں بدھ سے مرکزی ایران کے وسیع فوجی علاقے میں شروع ہوئی ہیں۔ ان مشقوں میں ایران کی بری فوج کے پیادہ جوانوں کے علاوہ بختر بند ڈویژن، توپ خانے، ایئر ونگ، ڈرون یونٹ، انجینئرنگ کور، ہیلی بورین، الیکٹران وار یونٹ اور لاجسٹک یونٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے دہشت گرد امریکی فوج، صہیونی حکومت اور ان کی میزبانی کرنے والے ملکوں کو ایران کی سلامتی کے خلاف کسی بھی اقدام کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ دہشت گرد امریکی فوج اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کو سینٹ کام سے جوڑ کر علاقے میں اپنی خالی جگہ پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران سمجھتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے انٹیلیجنس اور آپریشنل وسائل بھی صہیونی حکومت کے اختیار میں دیے جانے کا امکان ہے، جس سے ایران کی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ ہوگا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ دہشت گرد امریکی فوج کے میزبان ملکوں کو اس سلسلے میں زبانی اور تحریری انتباہ دیا جا چکا ہے، جبکہ وزارت خارجہ کے ذریعے بھی پیغامات بھیجے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فوجی، ڈرون اور میزائل مشقوں کے ذریعے بھی لازمی انتباہ دینے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے خطرات کے مقابلے میں اپنی آمادگی کا اعلان کرتا رہا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہمسایہ ملکوں کو ہمارا مخلصانہ اور دائمی مشورہ یہ ہے کہ مکمل بھائی چارے کے ساتھ علاقے کی سلامتی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں اور بیرونی طاقتوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر طوباس میں واقع الفارا کیمپ پر
حملہ کر کے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی خبر رساں ایجنسی شہاب نے ہلال احمر کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے جنوبی شہر طوباس میں واقع الفارا کیمپ پر حملہ کیا ہے، جس کے دوران انہیں نہتے فلسطینیوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونی فوجیوں نے خالی ہاتھ مقابلہ کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے منگل کے روز بھی جنین میں واقع فلسطینی کیمپ پر حملہ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ عراق کے صدر دھڑے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اربعین حسینی کی تقریب کو خراب کرنے کا منصوبہ بنانے والوں کو فرصت دینا نہیں چاہیے۔ عراق کے صدر دھڑے کے رہنما نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک گروہ فتنے کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، کہا کہ اربعین حسینی کی تقریب کے دشمنوں سے صدامی باسیوں اور کسی بھی گھٹیا انسان سے یہ فرصت سلب کر لینی چاہیے۔ اربعین حسینی کی تقریب 20 صفر المظفر کو منائی جائے گی اور بحران کورونا کے بعد پہلی بار زمینی سرحدیں کھولے جانے کی وجہ سے ایرانی زائرین بھی اس سال 40 ملین مارچ میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ شریک ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراق کے صدر دھڑے کے سربراہ سید مقتدی صدر نے منگل کی شام 40 کی تقریب کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ ہمیں عبادتوں، خدائی نشانیوں اور مقدس چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ عراق کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سب کے کاندھوں پر ہے۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد انتخابات میں شرکت ظلم اور ناانصافی کی تائید کرنے کے مترادف ہے۔ سامعین، اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ آپ خبروں کے بعد پروگرام گرد و پیش میں سماعت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سماعت فرمایا کہ بحرین کے اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے پارلیمانی انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد انتخابات میں شرکت ظلم اور ناانصافی کی تائید کرنے کے مترادف ہے۔ بدھ کے روز بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما اور اسلامی تحریک کے سربراہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کے اعلان کے ساتھ کہا ہے کہ بحرین کے شاہی نظام کے ذریعے کرائے جانے والے انتخابات خود کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ووٹنگ میں حصہ لینا عقل، شریعت اور تفکر پر مبنی طرز زندگی کے منافی ہے۔ بحرین کے اسلامی تحریک کے سربراہ نے کہا کہ ایسے انتخابات کو مسترد کر دینا چاہیے کہ جس میں عوام کے مسائل اور موضوعات کو نظر انداز کیا جا رہا ہو اور آمریت کو فروغ مل رہا ہو۔ واضح ہے کہ بحرین کے پارلیمانی انتخابات اکتوبر کے مہینے میں منعقد ہونے والے ہیں۔ اس سے قبل بھی بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اپنے ایک پیغام میں بحرینی عوام کو صہیونیوں کے ساتھ ہر طرح کے تجارتی معاملات اور لین دین کی بابت خبردار کیا تھا۔ بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کو صہیونیوں کے ہاتھوں زمین اور مکان بیچنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے اسے مذہب، تاریخ اور ملک کو فروخت کرنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے مزید کہا تھا کہ رقم کے بدلے صہیونی نہ صرف بحرینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ضمیر کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ آج بحرین ایک اسلامی ملک ہے، لیکن صہیونیوں کے ذریعے آبادی کا تناسب بگاڑنے والے ایجنڈے کے تحت
کل یہ ملک صہیونیوں اور مسلمانوں کا ملک ہوگا، اور اس کے اگلے مرحلے میں بحرین ایک ایسا صہیونی ملک ہوگا جہاں مسلمانوں کو کچل دیا جائے گا۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ صہیونیوں کو زمین بیچنا صرف مٹی اور پتھر فروخت کرنا نہیں، بلکہ صہیونیت کے ہاتھوں قوم، امت اور تمام مذہبی اقدار کو فروخت کرنا ہے۔ واضح ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے بحرین میں ایک صہیونی علاقے کی تعمیر کی سازش رچی ہے، جس سے اس اسلامی سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ بحرین میں آل خلیفہ کی آمریت کے خلاف سن 2011 میں عوامی تحریک شروع ہوئی تھی، جسے شاہی حکومت نے ریاض کی مدد سے کچلنے کی ناکام کوشش کی۔ بحرینی عوام آزادی، انصاف اور جمہوریت پر مبنی حکومت کے خواہاں ہیں، تاہم آل خلیفہ نے عوامی تحریک کو ختم اور عوامی مطالبات کو دبانے کے لیے اس ملک کے سینکڑوں شہریوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی اور قید کیا ہوا ہے۔ آل خلیفہ نے دسیوں مخالفوں کی شہریت بھی ان سے چھین لی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بحرین کے آمرانہ نظام کے قید خانوں میں منظم ٹارچر کی مذمت کرتے ہوئے سیاسی اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت اپنا اقتدار بچانے کے لیے سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کا سہارا لے رہی ہے، جس کی وجہ سے بحرینی عوام میں غم و غصہ